واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 408 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ العوام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا۔ وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر آیا کرتا تھا۔ وہ پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک رات وہ اسی طرح آیا۔ اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1000 سکوں سے بری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، وہ جب خیریت سے شہر میں داخل ہو جایا کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ اس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ عیسیٰ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے تھے۔ جس رات وہ 1000 سونے کے سکے لے کر گیا، اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ کئی روز بعد شہر سے اطلاع ملی کہ عیسیٰ کی لاش اکرا کے ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی تھی۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی۔ وہ سونے کے وزن سے تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ ناظرین، اکرا کا حاکم میر فراقوش تھا اور سپہ سالار علی ابن احمد المشطوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوبی کو یہی پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی طرح شہر میں فوج، اسلحہ اور رسد پہنچائی جائے۔ یہی سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچائے۔ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری، دوسری وجہ اعصاب پر بوجھ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گلی سڑی لاشوں کی اتنی زیادہ بدبو تھی کہ وہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی بیماری میں اضافہ کیا۔ 3-4 روز تو وہ اٹھ بھی نہ سکا۔ اسے اکرا ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیمار پڑا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور اکرا کے باہر اس کے جان باز دستے اس صلیبی لشکر پر حملے کر رہے تھے جس نے اکرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ فلسطین کی تاریخ میں سب سے زیادہ خون ریز مارکے لڑے جا رہے تھے، مگر محاصرہ ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہر کے اندر سلطان ایوبی کی محصور فوج کی نفری 10,000 تھی اور محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے عقب میں یعنی شہر سے باہر تھا۔ اس کے پاس 10,000 مملوک تھے جن پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ مملوک عقب سے صلیبیوں پر بڑے ہی جان بازانہ حملے کرتے تھے، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہونے کے علاوہ محاصرہ نہ ٹوٹ سکنے کی وجہ یہ تھی کہ صلیبیوں نے اکرا کے ارد گرد مورچے کھود لیے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے خطرناک تھے۔ ناظرین، سوار جب حملہ کرتے تو گھوڑے مورچوں میں گر پڑتے تھے۔ اکرا کے باہر میلوں وسعت میدان جنگ بنی ہوئی تھی، لاشوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ اکرا کی دیوار کے باہر دیوار جتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق تھی جسے عبور کرنا مشکل تھا۔ صلیبیوں نے اس خندق کے ایک حصے میں اپنے مرے ہوئے فوجیوں کی لاشیں اور مرے ہوئے گھوڑے پھینکنے شروع کر دیے تھے تاکہ یہاں سے خندق بھر جائے اور خندق سے گزر کر دیوار تک پہنچا جائے۔ جنگ کا شور و غل اتنا زیادہ تھا کہ فضا میں سوائے گدھوں کے کوئی اور پرندہ نظر نہیں آتا تھا۔ گدھ کہیں اترتے، لاشوں کو کھاتے اور اڑ جاتے تھے۔ ناظرین، ان گدھوں کے درمیان تقریباً ہر روز ایک کبوتر اکرا سے اڑتا اور سلطان ایوبی کے کیمپ میں جا اترتا تھا اور بہت دیر بعد کیمپ سے اڑ کر اکرا کو واپس چلا جاتا تھا۔ محاصرے اور خون ریز مارکوں کے دوران ایک روز یہ کبوتر اکرا سے اڑا۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بہن جوانا بھی تھی۔ اس کبوتر پر نظر رکھو، رچرڈ نے حکم دیا۔ جو ہی نظر آئے اس پر باز چھوڑ دو، یہ کبوتر ہماری شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے پاس اس کی بہن جوانا اور اس کی منگیتر برنگوریا کھڑی تھی۔ ناظرین، رچرڈ کی عمر خاصی ہو گئی تھی اور اب اس نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ اس ارادے سے لایا تھا کہ بیت المقدس فتح کر کے اس کی شادی کرے گا۔ اس کی بہن جوانا تھوڑے ہی عرصے پہلے تک سسلی کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ بادشاہ مر گیا
گیا تو جوانا جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ رچرڈ انگلستان سے آئے ہوئے اسے سسلی سے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ناظرین، رچرڈ کو جوانا کی ہنسی سنائی دی۔ رچرڈ نے اس کی طرف دیکھا تو جوانا نے اس سے پوچھا، میرے بھائی، کیا اس کبوتر کے مر جانے سے صلاح الدین ایوبی بھی مر جائے گا؟ یہ کبوتر پیغمبر ہے جوانا، رچرڈ نے کہا۔ اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ اقرا والوں کا پیغام بندھا ہوتا ہے جو صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پیغام کا جواب اسی کبوتر کے ساتھ بھیجتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر باہر سے جو حملے کرتا ہے وہ اقرا والوں کے پیغاموں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اقرا والوں کا جوش اور جذبہ اور ہتھیار نہ ڈالنے کا عزم اس کبوتر کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ کوئی محصور فوج اتنے شدید حملے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہماری منجنیقوں کے پھینکے ہوئے پتھروں نے کئی جگہوں سے دیوار کا اوپر کا حصہ گرا دیا ہے، اور ہماری پھینکی ہوئی آگ نے شہر میں تباہی بپا کر رکھی ہے، مگر وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے۔ آپ کا اصل مقصد اور منزل یروشلم ہے جو ابھی بہت دور ہے، جوانا نے کہا۔ اگر اقرا کی فتح میں کئی سال گزر گئے تو کیا آپ اپنی زندگی میں یروشلم تک پہنچ سکیں گے؟ ہمارے جاسوس اور مسلمان جنگی قیدی بتاتے ہیں کہ شہر کے اندر صرف 10,000 تعداد کی فوج ہے۔ ہماری تعداد ابتدا میں 6 لاکھ تھی، اب 5 لاکھ رہ گئی ہوگی۔ محاصرہ پچھلے سال 1189 13 اگست کے روز شروع ہوا تھا، اب 1191 کا اگست آ گیا ہے۔ 2 سال میرے بھائی، 2 سال۔ ابھی آپ 10,000 نفری کے محصورین سے ہتھیار نہیں ڈلوا سکے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو محاصرے میں شامل ہوئے ابھی چند مہینے گزرے ہیں، لیکن چند مہینوں میں آپ نے اقرا کی تھوڑی سی دیوار توڑنے اور منجنیقوں سے شہر کے کچھ حصے کو آگ لگانے کے سوا کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس شہر کے کھنڈر ہی آپ کو ملیں گے۔ ناظرین، رچرڈ نے اپنی منگیتر کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہ چلی گئی تو رچرڈ اپنی بہن سے مخاطب ہوا۔ صلیب الصلبوت اور یروشلم کے وقار اور تقدس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو، تم اس صلیب کی بیٹی ہو جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور یروشلم جہاں ہمارے پیغمبر کی عبادت گاہ ہے اس پر بھی مسلمان قابض ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہمیں اسلام کو ختم کرنا ہے، اور تم یہ بھی دیکھ رہی ہو کہ مسلمان خودکشی کی طرح لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ موت کی پرواہ نہیں کرتے، یہ فتح حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ میں پہلی بار یہاں آیا اور انہیں لڑتے دیکھا ہے۔ ان کے جذبے کے جنون کی جو کہانیاں سنی تھی وہ اپنی آنکھوں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمان کو عورت مار سکتی ہے۔ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی تھی وہ ہمارے بادشاہوں نے ان پر ایک سازش کے تحت بادشاہی، زر و جواہرات، شراب اور عورت کا نشہ طاری کر کے کرائی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی ایسا پتھر نکلا کہ اس کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ اس نے اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے ہاتھ میں آ گئے تھے تلوار کے زور سے اپنا مطیع کر لیا، یا ان کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کر لیا۔ میں نے بھی یہ سنا ہے، جوانا نے کہا۔ میں نے ان لڑکیوں کے ایثار کی کہانیاں بھی سنی ہیں جنہیں مسلمان امراء اور حاکموں کے پاس جاسوسی اور دیگر تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ کامیاب نہیں رہا، میں اسے ناکام بھی نہیں کہتا، رچرڈ نے کہا۔ اگر مسلمانوں کے قومی جذبے کو تباہ کرنے کے لیے یہ لڑکیاں استعمال نہ کی جاتی تو یہ لوگ بہت عرصہ پہلے نہ صرف یروشلم کو فتح کر چکے ہوتے بلکہ آدھے یورپ پر بھی قابض ہو چکے ہوتے۔ ہم نے عورت کے حسن اور جسم کے جادو سے اور ان میں سے بہت سے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو سلطان بنانے کے لالچ سے ان کا اتحاد توڑ دیا تھا۔ ان کی جنگی قوت انہیں آپس میں لڑا کر تباہ کر دی تھی، مگر یہ پھر متحد ہو گئے ہیں۔ آپ یہ باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ جوانا نے کہا۔ آپ کے بولنے کے انداز میں مایوسی کیوں ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بھول جاؤ کہ تم میری بہن ہو، تم صلیب کی بیٹی ہو، صلیب کی فتح کے لیے تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور ہماری آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ہم
ہم ایک دوسرے کی طرف اپنے ایلچی بھیجتے رہتے ہیں۔ میری ملاقات صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل سے بھی ہو چکی ہے۔ میں ان سے اپنی شرائط منوانے کی کوشش کر رہا ہوں جو وہ نہیں مان رہے ہیں۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یروشلم اور صلیب الصلبوت ہمارے حوالے کر دو اور تم ان علاقوں سے نکل جاؤ جن پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلاح الدین ایوبی سے کیوں نہیں ملتے؟ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، رچرڈ نے جواب دیا۔ وہ بیمار بھی ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا بھائی العادل اس جیسا پرعزم اور پکا مسلمان ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی جگہ لے رہا ہے۔ میں نے اس میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ جوان ہے اور زندہ دل بھی لگتا ہے۔ میں اس شخص کے دل پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ میں اسے دوست بنا سکوں گا، لیکن جو کام تمہارا ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا تم نے اسے پسند نہیں کیا؟ آپ مجھ سے وہ کام لینے کی سوچ رہے ہیں جو ہماری تربیت یافتہ لڑکیاں بہت مدت سے کر رہی ہیں؟ ہاں، رچرڈ نے کہا، اس کے دل پر قبضہ کرو، محبت کا والہانہ اظہار کرو اور اسے کہو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں درمیان میں آ جاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی سے کہوں گا کہ وہ اگر ساحلی علاقے اپنے بھائی اور میری بہن کو دے دے تو میں اپنی بہن کی شادی العادل کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ تم العادل کو تیار کرنا کہ وہ اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت کو قبول کر لے۔ اسے یہ لالچ دو کہ وہ ساحلی علاقے کی اتنی وسیع سلطنت کا سلطان بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر سکو گی۔ جوانا کچھ دیر خاموش رہی۔ رچرڈ اسے دیکھتا رہا۔ آخر جوانا نے آہ لی اور بولی، میں کوشش کروں گی، مسلمانوں کو اسی دھوکے سے مارا جا سکے گا۔ رچرڈ نے کہا، میں میدان جنگ میں انہیں شکست دینے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن بہت لمبی مدت درکار ہوگی۔ میں شاید اس وقت تک زندہ نہ رہوں۔ مجھے واپس انگلستان بھی جانا ہے، وہاں کے حالات مخدوش ہیں۔ مخالفین میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، جو کبوتر رچرڈ کے اوپر سے گزر کر آ گیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے بنی ہوئی ایک کھپریل پر آن بیٹھا۔ دربان نے دوڑ کر اس کی ٹانگ سے بندھا ہوا پیغام کھولا اور خیمے میں لے گیا۔ سلطان ایوبی کمزوری محسوس کر رہا تھا، اسے آرام کی سخت ضرورت تھی، لیکن وہ اٹھ بیٹھا اور پیغام پڑھنے لگا۔ شہر کے اندر کی فوج کے ساتھ سلطان ایوبی کا رابطہ پیامبر کبوتروں کے ذریعے قائم تھا۔ یہ پیغام اقرا کے دونوں حاکموں المشطوب اور بہاؤالدین قراقوش کا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو سلطان ایوبی کی مجلس مشاورت کا اہم رکن اور اس کا ہمراز دوست بھی تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ یہ دونوں غیر معمولی طور پر دلیر اور ذہین سالار تھے۔ محاصرے میں ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، شہر تباہ ہو رہا تھا، لیکن یہ دونوں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ باہر والے ہر وقت یہ خبر سننے کے لیے تیار رہتے تھے کہ اقرا کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس پیغام میں بھی المشطوب اور قراقوش نے سلطان ایوبی کو وہی کچھ لکھا تھا جو وہ ہر پیغام میں لکھتے ہیں، اب کہ انہوں نے زیادہ زور دے کر لکھا تھا کہ ہم سے یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم جیتے جی ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن آپ کی مدد یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہو گئی ہے کہ صلیبیوں پر باہر سے حملے زیادہ کر دیں۔ سپاہیوں سے کہیں کہ وہ اسی جذبے سے لڑیں جس جذبے سے شہر والے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آدھا شہر جل چکا ہے، فوج بھی آدھی رہ گئی ہے، لیکن شہریوں کے جذبے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ عورتیں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، لوگ کھانا خود کم کھاتے اور فوج کو زیادہ کھلاتے ہیں۔ انہوں نے دیوار کی یہ کیفیت لکھی کہ صلیبیوں کی منجنیکوں کی مسلسل سنگ باری سے دیوار کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے، بالائی حصہ ختم ہو چکا ہے، برج گر پڑے ہیں۔ دشمن نے باہر خندق کو کئی جگہوں سے اپنے سپاہیوں کی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں اور مٹی سے بھر لی ہے، جہاں سے وہ دیوار کے قریب آ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب ڈھولوں کی آوازیں سنیں، عقب سے صلیبیوں پر بہت ہی سخت حملہ کریں۔ ہم ڈھول اس وقت بجایا کریں گے جب صلیبی دیوار پر حملہ کیا کریں گے۔ آپ ایسے جان باز تیار کریں جو سمندر کی طرف سے ہم تک اسلحہ پہنچائیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر